رکھا ہوا ہے، اس کے نام کے اوپر پابندی، اس کی تصویر کے اوپر پابندی، اس کی تشہیر کے اوپر پابندی، اس کی تقریر کے اوپر پابندی، اس کے کاغذات کے اوپر پابندی، اس کے الیکشن کے اوپر پابندی، اس کے بلے کے اوپر پابندی، اس کے کارکن کے اوپر پابندی، اس کی خاتون امیدوار کے اوپر پابندی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے جب دھاندلی ہوتی تھی تو حساب کتاب سے ہوتی تھی، اب بے حساب ہو رہی ہے۔ اور پہلے جب نواز شریف کرکٹ کھیلتے تھے یا ان کا خاندان کبڈی کا اور کشتی کھیلتا تھا تو وہ کہتے تھے ریفری ہمارا ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹیم میدان میں نہیں آنی چاہیے اور ان کو صرف نوٹیفیکیشن چاہیے اقتدار کا، جو نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا متاثر ریگولیٹر الیکشن کرانے کا ذمہ دار کبھی بھی نہیں آیا۔ مجھے کوئی ایک الیکشن کمیشن کی مثال دے دیں جو کسی ایک پارٹی کے خلاف اتنے آرڈر کر چکا ہو جتنے گنے بھی نہیں جا سکتے، اور مجھے کسی ایک الیکشن کی مثال دے دیں جو پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے پیچھے جیل میں گیا ہو کہ آپ نے ہماری توہین کر دی ہے اور اس توہین کے لیے ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے، اس کے اوپر میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور اپنا ذاتی طور پہ بھی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا، ہر جرم لگاتے وقت کہا کہ آپ کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں اور مرکز کی حکومت اس کا عرصہ ختم ہونے کے بعد جو اقتدار میں ایک دن فالتو رہا ہے، جس نے فالتو رکھا ہے اور جس نے الیکشن ڈیلے کیا، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ اس لیے کہ پاکستان میں آرٹیکل 6 کا جو آج تک ایک پہلا اور آخری مقدمہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ کوئی پورا آئین کسی نے پکڑ کے پھاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ یہی تھا کہ ایک غیر آئینی لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا، اور اس سے متاثر کون ہوا تھا؟ چند درجن افراد متاثر ہوئے تھے۔ یہاں پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں جن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ کل رات کو 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ بجلی کے ریٹوں میں اور نرخوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ کوئی نوٹس نہیں ہے پبلک کو، کہاں سے دیں گے لوگ بل؟ ابھی 10 دن پہلے 4 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ لوڈ سے تو صرف پی ڈی ایم والے حکمران رہے ہیں جو اب نئے نئے چولے اور نئے نئے چوغے پہن کے آ رہے ہیں، اور وہ جس کو کہا گیا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دیں گے، وہ جس کو کہا گیا تھا وہ پاکستان کی امید ہے، وہ کل مجھے میرے گاؤں سے کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا نواز شریف کہاں ہے۔ اس نے کہا سر میں نے دیکھا ہے ساتھ والے جو جنگل ہے مری کوٹا کا، اس میں وہ ووٹ کی عزت کا گم شدہ رکھا ہوا ہے، اس کے نام کے اوپر پابندی، اس کی تصویر کے اوپر پابندی، اس کی تشہیر کے اوپر پابندی، اس کی تقریر کے اوپر پابندی، اس کے کاغذات کے اوپر پابندی، اس کے الیکشن کے اوپر پابندی، اس کے بلے کے اوپر پابندی، اس کے کارکن کے اوپر پابندی، اس کی خاتون امیدوار کے اوپر پابندی۔ آئین کہتا ہے 5%، کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا قانون کہتا ہے 5%، آئین کہتا ہے ویمنز پیشن کے لیے خواتین کو برابر حصہ لینا چاہیے۔ ہماری خواتین جنرل سیٹوں پہ سب سے زیادہ لڑ رہی ہیں پورے پاکستان میں، کیوں ان کے راستے روکے جا رہے ہیں؟ اور قانونی تقاضا ہے کہ ہر پارٹی 5% خواتین کو جنرل سیٹیں، تو یہ کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ یہ خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب دھاندلی نہیں ہے، یہ میگا دھاندلا ہے۔ یہ ایسا شرمناک دھاندلا ہے جو منہ چھپاتا پھرے گا جس دن اس کے نتیجے میں اگر کوئی اسمبلی آ گئی، منہ چھپاتی پھرے گی، وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے لوگ۔ اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ والے ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، اور نواز شریف واپس آتا ہے، بجلی کا بل شہباز کی مہنگی کیوں لہراتا ہے، کہتا ہے ہماری حکومت نہیں تھی۔ کتنے جھوٹ اور بولو گے؟ انگریزی میں کہتے ہیں بگ وائٹ فیٹ لائی، اس سے آگے گزر کے ساری ڈگریاں طے کر گئے۔ یہ پورا نظام اگر کسی جھوٹے کو، کسی
ایسے شخص کو جو منی لانڈرنگ کرنے میں ملوث ہے، کسی ایسے شخص کو جس نے آج تک قوم سے معافی کبھی نہیں مانگی، اس نے کتنا پیسہ لوٹا ہے، اس کو اجازت ہے. اور جو اپنے خرچے پہ جیتا ہے، جو 3 بناتا ہے ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹلز، اس کی فنڈ ریزنگ کے اوپر پابندی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جس کو مرضی چاہیں، انہوں نے پروونشل ہمارے ایک جو آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ، اس کے اوپر سارے اٹھ کے دوڑ کے پڑ گئے، اس لیے کہ کیوں کسی کو ریلیف وہاں سے ملے. عدالتیں تو ہوتی ہی ریلیف کے لیے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ ریلیف مانگنے کے لیے عدل کے دروازے کا زنجیر عدل آ کے ہلاتا ہے. اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا جو بلہ ہے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں پوری امید ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ کیا سول جج کسی خاتون کے مقدمے میں فیصلہ کرنے کے بعد اپیل